الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگوں اور بھائیوں اور دینی ماں بہنیں، ہمارا شہر سورت اور قصبہ راندیر یہ علمی بستیاں ہیں۔ کثرت سے علماء یہاں ہوئے ہیں اور فی الحال بھی موجود ہیں۔ پورا شہر اہل علم سے لبریز، دوسری طرف یہ اللہ والوں کی بستیاں ہیں۔ راندیر میں تبع تابعین صاحب کا مزار بتلایا جاتا ہے، وہاں کے قبرستان میں بھی بہت سے اللہ والے لیٹے ہوئے۔ وہاں راندیر میں ایک خانقاہ، جیسے شہر میں ادروس میں خانقاہ، یہاں قادریہ سلسلے کے بزرگ اور رفاعی مشائخ رہے۔ انہوں نے وہاں راندیر میں بڑا کام کیا ہے۔ جو خانقاہ ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی زمانے میں مشائخ جو اصلاح کا کام کرتے تھے، اللہ والے جو اصلاح کا کام کرتے تھے، وہ خانقاہ میں ہوتا ہوگا۔ کمرے بنے ہوئے ہیں، جگہ بنی ہوئی ہے، اور یہ بزرگان دین بہت دور سے آئے تھے دین کی محنت لے کر۔ ولی کا کام ہے دین کی محنت۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ
ان کے مجازین میں ایک بزرگ گزرے ہیں، سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی کشف و کرامات مشہور ہیں، اور وہ سادات گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، آگے جا کر غوث پاک سے ان کا تعلق۔ انہی کے قبیلے کے لوگوں کو یہاں آنا ہوا۔ راندیر میں عیدگاہ، جیم خانہ کا میدان، اس کے علاوہ اور بہت سی زمینیں اس زمانے میں راندیر کے مسلمانوں نے انہیں دی، اور آج ان کی علامات اور نشانیاں بفضلہ تعالی موجود ہیں۔ ان کی اولاد بھی ابھی ہے، لیکن جیسا کام شیخ کر کے گئے ایسا نہیں کر رہے۔ ان کا تو کام تھا کہ وہ اصلاحی اور رفاہی کام کرتے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے، اللہ کے دین کی دعوت دیتے۔ ان کے بزرگوں نے اور مشائخ نے یہی کام کیا۔ آج صورت میں جو دینی چلت پھرت اور علمی چہل پہل نظر آتی ہے، یہ سب یہ بزرگوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ خواجہ دانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق نقشبندیہ کے ساتھ ہے، یہ نقشبندی بزرگ ہیں، اور انہوں نے بھی اپنے زمانے میں بفضلہ تعالی خوب کام کیا۔ تو آج سیرت الاولیاء کے سلسلے میں جمعیت نے ہم لوگوں کو یاد کیا ہے۔ ایک آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے۔ یہ آیت کریمہ سورہ یونس کی ایک آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالی نے اولیاء کی صفات اور ان کی خوبیاں اور ان کے دنیاوی اور اخروی مراتب کا تذکرہ کیا ہے۔ عام طور پر ہم کہتے ہیں یہ بڑے ولی ہیں، وہ بڑے ولی ہیں۔ ولی کا کیا مطلب؟ ابھی حضرت مفتی صاحب بیان کرنے ہی جا رہے تھے کہ میں آ گیا اور ان کا موضوع میں نے لے لیا۔ ولی کے معنی قریب کے بھی آتے ہیں، اور ولی کے معنی دوست کے بھی آتے ہیں۔ اللہ کے ولی یعنی اللہ سے بہت قریب۔ آ جاؤ، اللہ آپ بیٹھے رہو، مولی انور بیٹھے رہو، وہ بیٹھیں گے، کرسی نہیں، جگہ جس کی جو طے ہے وہاں بیٹھے گا۔ آ جائیے۔ تو ولی کے معنی نزدیک، ولی کے معنی قریب، اور اللہ کا ولی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قریب، اللہ کے نزدیک ہونے والا۔ سب سے زیادہ اللہ کے قریب کون ہوتا ہے؟ انسانوں میں سب سے بہتر اور افضل لوگ انبیاء ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام کا مقام نہایت عالی شان ہوتا ہے۔
جو نبی ہے وہ سب سے بڑا ولی ہے، اولیاء کا آغاز وہاں سے کیجیے۔ کیونکہ نبی کو بواسطہ وحی اللہ کا بے حد قرب حاصل ہے۔ پھر نبی سے جن لوگوں نے فیض پایا وہ صحابہ کرام بھی بڑے بڑے اولیاء ہیں۔ تو ہر نبی کا ولی ہونا ضروری ہے، ہر صحابی کا ولی ہونا ضروری ہے۔ ہم بعد میں بالواسطہ اللہ سے قرب حاصل کر کے، نزدیکی حاصل کر کے، مقام حاصل کرنے والے اولیاء کا تذکرہ تو کرتے ہیں، لیکن سرکار کا تذکرہ اور صحابہ کرام جو ولی ہیں ان کی خرق عادت اور ان کی بھی کرامات ظاہر ہوئی، اس کو بھول جاتے ہیں۔ ایک واقعہ سناؤں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مہمان ملے۔ رات کا وقت تھا، مہمانوں کو لے کر گھر پر پہنچے، لیکن ان کو حضور سے مشورہ کرنا تھا تو مہمانوں کو گھر چھوڑا۔ اور مہمانوں کو گھر چھوڑنے کے بعد پھر خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشورے کے لیے آئے۔ یاد رکھیے نبوت کے بعد مقام صدیقیت ہے۔ صدیق تصدیق کرتا ہے نبی کی اور مقام اس کا جو ہوتا ہے اس کو بلند کرتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر صدیقیت ختم نہیں ہوئی، جمع لگا سیغل صدیقین، ہر زمانے میں صدیقین رہے ہیں، ہر زمانے میں سچے رہے ہیں۔ اور نبی کے اوصاف میں ایک وصف صدیق ہے، ہر نبی نہایت پاکیزہ اور نہایت سچا ہوتا ہے اور انتہائی امانت دار ہوتا ہے۔ دنیا کے جتنے اولیاء ہیں ان تمام کے اندر یہ دونوں خوبیاں پائی جائیں گی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر والوں کو کہا کہ آپ لوگ کھانا پکائیے اور مہمانوں کو کھلائیے، میں ذرا حضور سے مل کے آؤں۔ کھانا تیار ہو گیا، مہمانوں کو کھانے کے لیے بلایا گیا، لیکن انہوں نے انکار کیا کہ جب تک میزبان ہمارے نہیں آئیں گے وہاں تک ہم نہیں کھائیں گے۔ تو صاحبزادے عبد الرحمن نے اصرار کیا کہ بھئی میرے والد صاحب کو دیر بھی ہو سکتی ہے، دیر تو دیر، لیکن جب تک وہ نہیں آئیں گے ہم نہیں کھائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ پوچھا کہ مہمانوں نے کھانا کھایا؟ جواب دیا کہ نہیں کھایا۔ تو گھر والوں پر غصے ہوئے، گھر والوں نے مہمانوں کا حوالہ دیا کہ انہوں نے نہیں کھایا، ہم تو کہہ رہے تھے۔ مہمانوں کو پوچھا تو انہوں نے کہا آپ نہیں تھے اس بنا پر نہیں کھائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ جاؤ میں نہیں کھاؤں۔ بہت سمجھایا منایا تو دسترخوان لگایا گیا، کھانا کھلایا گیا۔ اب کھانے کا عالم یہ ہے کہ جہاں سے ایک لقمہ اٹھاتے ہیں وہاں 3 لقمے مزید پیدا ہوتے ہیں۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے۔
جب لقمہ اٹھاتے ہیں دوسرا لقمہ وہاں آ جاتا ہے، تیسرا لقمہ اٹھاتے ہیں اور لقمہ وہاں آ جاتا ہے۔ کھانا کھا کے فارغ ہوئے تو جتنا رکھا تھا کھانا اس سے دگنا ہو گیا، اور یہ بچا ہوا کھانا حضور کی خدمت میں بھی پہنچایا گیا۔ آپ نے کہا کہ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت اور بزرگی کی علامت ہے۔ مشائخ کے یہاں کھانوں کے اندر اضافہ ہونے کے واقعات ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی کھانے کے اندر اضافے کے بہت سے واقعات ہیں، وہ معجزات کہلاتے ہیں۔ یہ کرامات کہلاتی ہیں، وہ معجزات کہلاتے ہیں۔ نبی سے جو صادر ہونے والا خلاف عادت واقعہ ہوتا ہے اسے معجزہ کہتے ہیں، انگریزی میں میریکل کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد لوگوں سے خلاف عادت چیزیں ظاہر ہوئی، حالانکہ خلاف عادت جو چیزیں ہیں وہ چاہتے بھی نہیں اللہ والے، جب بھی ظاہر ہو جاتی ہیں ان کی ولایت کی وجہ سے، ان کی بزرگی کی وجہ سے، ان کے تقوی کی وجہ سے، ان کی دینداری کی وجہ سے، ان کی اتباع سنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ان کے ہاتھ پر ایسی چیزیں ظاہر فرماتا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے دو واقعات سناتا ہوں۔ اللہ کے ولی کی صفتوں میں دو باتیں بیان فرمائیں۔ نمبر ایک کہ وہ ایمان کامل رکھتے ہیں، ان کا ایمان بڑا مضبوط اور بڑا مستحکم ہوتا ہے، اس میں سب سے زیادہ نبی کا ایمان مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، پھر اہل اللہ۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال کے قبول ہونے کی شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ عمل کرنے والا مومن ہو۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا۔ عمل صالح کرنے والا کوئی مرد ہو کہ کوئی عورت ہو، جیسے رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑی ولیہ ہے، ان سے کسی نے پوچھا اور کہا کہ آپ کتنی بھی بڑی ولیہ بن جائے لیکن نبی نہیں بن سکتے، ولایت میں آپ کا مقام انتہائی اعلیٰ درجے کا ہے لیکن آپ نبی نہیں بن سکتے، کیونکہ اللہ نے کسی خاتون کو نبی نہیں بنایا۔ دنیا میں جتنے انبیاء کرام بھیجے ہیں وہ رجال بھیجے ہیں، مرد بھیجے ہیں، کیونکہ عورتوں میں نزاکت ہوتی ہے اور بہت سے حجابات ہوتے ہیں، اس وجہ سے جو کام مرد جس شان کے ساتھ کر سکتے ہیں عورت نہیں کر سکتی۔ لیکن جواب بڑا بہترین دیا رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے۔ انہوں نے کہا کہ عورت نبی بنتی تو نہیں ہے لیکن جنتی ضرور۔ جتنے نبی جنے گئے سب خواتین ہی کے پیٹ سے ہوتے ہوئے آئے۔ تو میں وہ واقعہ ذکر کر رہا تھا کہ ایمان کمال درجے کا ہوتا ہے صحابہ کرام کا، اور سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان ہوتا ہے نبی کا۔ اور دنیا کی رنگ رلیاں، دنیا کی چیزوں سے انہیں کچھ لینا دینا نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے پہاڑوں پر چلے بنے ہوئے اور اللہ والوں کے مزارات ہیں، اور بہت سے سمندر کے کناروں پر جو ہے قبریں بنی ہوئی ہیں اور اللہ والوں کے مزارات ہیں۔ یہ کیا ہے؟
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حدیث پر عمل کیا ہے۔ حدیث میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ فتنوں کا ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم جو ہے وہ چند بکریاں لے کر کسی پہاڑ کی چوٹی پر چلے جاؤ جہاں پانی برسنے کے امکانات ہوں، اور وہاں اللہ اللہ کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، فتنوں سے بچنے کے لیے وہاں قائم رہو، قیام کرو۔ یہ روایت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرات جو پہاڑوں پر جا کر قیام پذیر ہو گئے کہ واقعی اللہ والے تھے، کہ دنیا کے فتنوں سے بچنے کے لیے انہوں نے کونا پکڑ لیا اور بالکل خلوت گزینی اختیار کر لی اور اپنی عبادتوں میں مگن رہے اور دنیا سے کوئی لینا دینا نہ رہا۔ لیکن اس پر ایک سوال ہوتا ہے کہ پھر یہ جو ہمارے شہروں میں جو بزرگ نظر آتے ہیں، جن کے مزارات نظر آتے ہیں، ان کا کیا؟ وہ کیوں رہے؟ تو وہ اصلاح کے لیے رہے۔ بھئی سب چلے جائیں گے تو اللہ کے بندوں کی اصلاح کون کرے گا؟ ان کو راہ کون دکھائے گا؟ سمجھائے گا کون؟ نماز کی دعوت کون دے گا؟ دین کی دعوت کون دے گا؟ تو یہ دین کی دعوت دینے کے لیے حالات کے بیچ میں رہے اور جم کر انہوں نے کام کیا، اور الحمدللہ شہروں کے شہر انہوں نے ایمان والے بنا دی۔ واقعات میں آتا ہے خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ سنجر سے چلے اور ایک عرصے دراز تک سفر کرتے کرتے پتہ بھی نہیں تھا کہ اجمیر کہاں ہے، لیکن خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ تم کو راجستھان کے ایک شہر اجمیر میں جانا ہے جہاں چاروں طرف مندروں کا پجاریوں کا چرچا ہے، وہاں جا کر اللہ کا نام بلند کرنا ہے۔ تو کیسے آئے معلوم ہے؟ میں تاریخ پڑھ رہا تھا ان کی، کسی کے گھر کی دعوت انجانے کی نہیں کھاتے تھے، سفر میں نکلے تو شکار کے ذریعے سے اپنا کھانا پورا کرتے تھے، شکار کرتے تھے اور کھاتے تھے، اور یہ حلال رزق کھاتے کھاتے جو ہے اجمیر پہنچے۔ پاس کچھ بھی نہیں تھا، بالکل خالی ہاتھ تھے۔ خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ کو خواب میں حضور نے فرمایا کہ اپنے مجاز معین الدین کو اجمیر بھیج دیجیے۔ تو سرکار کے حکم پر آئے ہیں، ایسے ہی دوسرے مشائخ جو آئے ہیں وہ بزرگوں کے اشاروں پر آئے ہیں، نبی کے اشاروں پر آئے ہیں، اور انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑ کر بڑی جو ہے جاں فشانی کے ساتھ شہروں میں محنت کر کے بالکل اجنبیت کے ماحول میں دین کو پھیلے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے ایک مرید سے ملاقات کے لیے دہلی گئے۔ وہ زمانہ بڑی سچی طلب کا تھا، لوگ اللہ والوں کی طلب میں رہتے تھے کہ کوئی اللہ والا ملے، اللہ کا قرب رکھنے والا ملے۔ اللہ کے ولی کا کیا مطلب؟ اللہ کے قرب رکھنے والا۔ قرب کیسے ملے گا؟ ایمان سے ملے گا، تقوی سے ملے گا، ذکر کی کثرت سے ملے گا، اعمال اور طاعات کی کثرت سے ولایت نصیب ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہم مشائخ کی تاریخ پڑھتے ہیں اس میں یہی ملتا ہے، کوئی کثرت سے روزہ رکھتے رہے، کوئی کثرت سے ذکر کرتے رہے، کوئی کثرت سے عبادت کرتے رہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ بہت روزے رکھتے تھے، اور روزہ ان کے لیے ایسا ہو گیا تھا جیسے کہ افطار۔
تو ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ روزہ اتنی آسانی سے گرمی کے موسم میں بھی رکھ لیتے ہیں، آپ کے اوپر کوئی جو ہے بوجھ نہیں پڑتا؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ بچپن میں میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ اکثر مشائخ اور اولیاء جو ہیں ان کے والد بچپن ہی کے اندر چل بسے، جیسے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے والد موسیٰ جنگی دوست، ان کے بچپن ہی کے اندر دنیا سے چلے گئے، اور ماں سیدہ نے بڑی محنت کر کے، پرورش کر کے، تربیت کر کے ولی بنایا بچپن کے اندر غوث اعظم۔ تربیت بہت ضروری ہے، ماں باپ کی تربیت انتہائی ضروری ہے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید سے ملاقات کے لیے نکلے، لوگوں کو پتہ چلا، حالانکہ وہ تار ٹیلی فون کا زمانہ تھا، لیکن باتوں سے باتیں چلتی ہے، لوگوں کو پتہ چلتا گیا، ویسے ویسے لوگ جمع ہوتے گئے، اور حضرت کے ہاتھ پر سب نے آ کے توبہ کی کہ اللہ حضرت ہم آپ کے ہاتھ پر گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اب انشاءاللہ نیکیوں والی، نمازوں والی، دینداری والی زندگی گزاریں گے۔ جب لوٹ کر آئے تو ماں کے سامنے تذکرہ کیا، ماں سے کہا کہ امی جان میرے ہاتھ پر یہاں سے دہلی گیا، دہلی سے واپس آیا، 7.5 لاکھ لوگوں نے توبہ کی۔ پہلے لوگوں میں کتنی طلب تھی، پہلے لوگ ولیوں کو تلاش کرتے تھے، آج تو سننے کے لیے جمع ہونا بھی مشکل ہو گیا کہ سیرت اولیاء سننے کے لیے تو کم سے کم آتے، اولیاء کو دیکھنے سے تو رہے۔ اور وہ ولیوں کو دیکھنے کے لیے میلوں کا سفر کرتے تھے، اور ہمارے صحابہ کرام کا حالت یہ تھی کہ ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے 1 مہینے کا سفر کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث باضابطہ سننے کے لیے شام کا سفر 1 مہینے کی مسافت کا طے کیا۔ آج ہم گھر سے مسجد نہیں آ سکتے، ہم سوچتے ہیں کہ ہم ولی بن جائیں، نیک بن جائیں، سیرت اولیاء کیوں سنتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ خوبیاں اور وہ کمالات اور وہ تقوی اور وہ بزرگی پیدا ہوتا ہے، اور ہم بھی ولی بن جائیں۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے ایک بہت بڑے ولی کامل اور محدث اعظم ہندوستان کے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ وہ کینیڈا میں تھے، تو کینیڈا میں ان سے ایک بے تکلف آدمی نے سوال کیا کہ حضرت میں اپنے بچے کو ولی بنانا چاہتا ہوں، کیسے بنے گا میرا بچہ ولی؟ جیسے جنید بغدادی تھے، ابراہیم ابن ادہم تھے، غوث اعظم تھے، کیا آج نہیں بن سکتے ہیں؟ بن سکتے ہیں، لیکن وہ خوبیاں، وہ کمالات، وہ تقوی، وہ ہدایات چاہیے تو بنے۔ حضرت نے فرمایا کہ ولی بننے کے لیے کہ تیرا بیٹا ولی بن جائے کوئی مشینیں نہیں بنی ہے، بلکہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا بیٹا ولی بنے اور نیک بنے، نیک بنے گا تو ولی بنے گا، تجھے پہلے نیک بننا پڑے گا۔ اب مائیں کس قدر نیک تھی اس کا اندازہ لگائے تو پھر ایسے ولی نہیں پیدا ہوں گے تو کیسے لوگ پیدا ہوں گے؟ آج مائیں ٹی وی دیکھ رہی ہیں،
موبائل پر سیریلیں دیکھ رہی ہیں، بری چیزیں دیکھ رہی ہیں، ناچنا سیکھ رہی ہیں، تو بتائیے کہ ان کے پیٹ سے ولی کیسے پیدا ہوگا؟ خواجہ صاحب کی والدہ نے کہا 7.5 لاکھ لوگوں نے تیرے ہاتھ پر بیٹا توبہ کی، بہت اچھی بات ہے، اللہ نے تجھے مقبولیت دی ہے، قبولیت دی ہے، شرف قبولیت سے نوازا۔ اللہ والے تو بیٹھ جاتے ہیں، چٹائی ہے ان کے پاس ٹوٹی ہوئی پھوٹی ہوئی، کچھ نہیں ہے ان کے پاس، لیکن پھر بھی پروانہ وار جیسے شمع کے پاس پروانے آتے ہیں، اس طرح اللہ والوں کے پاس لوگ پہنچ جاتے ہیں، ان کی دینداری سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اصل میں اللہ والوں سے فائدہ یہی اٹھانا چاہیے کہ ان کے اندر دینداری۔ ولی کون ہے؟ جس کو دیکھے تو اللہ یاد آ جائے، وہ ولی، جس کی دیکھنے کے ساتھ اور جس کی یاد کے ساتھ اللہ کی یاد آئے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ وہ جو تقوی کے اعلیٰ معیار پر ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ جو ایمان کامل رکھتا ہے اور اعمال کا دوام کرتا ہے، وہ ولی ہے۔ ماں نے کہا بیٹا اس میں میرا بھی حصہ ہے۔ جی امی جان آپ ہی کا ہے تمام حصہ، آپ کی تعلیم، آپ کی تربیت، آپ کی پرورش کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچایا۔ فرما نہیں بیٹا، جب تو پیدا ہوا میں نے تجھے دودھ پلانا شروع کیا، جس دن سے دودھ پلایا وہاں سے لے کر دودھ چھڑایا، وہاں تک کوئی دن بغیر وضو کے تجھے دودھ نہیں پلایا۔ اب جب ماں ایسی زبردست متقیہ ہوگی، اللہ والی ہوگی، وضو کا اتنا خیال کرنے والی ہوگی، وضو پر مجھے بات یاد آ گئی، میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ 18 گھنٹے تک باوضو رہتے، اور ان کی وضو کی تاریخ یہ ہے کہ صبح میں جب جاتے وضو بنا کر مدرسے جاتے 7 بجے، اور 11 بجے لوٹ کر آتے تھے، استنجا سے فارغ ہو کے فوراً وضو بنا لیتے تھے، 2 رکعت ادا فرماتے تھے، پھر کھانا تناول فرماتے، آرام کرنے کے بعد پھر دوبارہ تازہ دم ہو کر وضو بنا رہتے تھے، پورا دن باوضو رہتے تھے۔ اب حدیث سنو، سب چیزیں ساتھ چلیں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جنت میں جب میں چلا اور گیا تو میں نے دیکھا کہ تیرے چپلوں کے گھسٹنے کی آواز مجھ سے آگے آگے آ رہی ہے، کیا عمل کرتے ہو؟ حالانکہ یہ تو حضور کے خادم ہیں۔ کہا حضور میں کیا عمل کروں گا، لیکن 2 عمل آپ نے بتائے تھے وہ میں کرتا ہوں۔ جب بھی بے وضو ہو جاتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں، ایک عمل، اور وضو کرنے کے بعد اگر وقت ہوتا ہے تو تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیے، با وضو گھر سے نکلیے اور کام کیجئے، تجارت کیجئے، عجیب برکتیں اللہ تعالیٰ نے وضو کے اندر رکھی۔ وضو جہاں طہارت ہے وہاں سبب برکت بھی ہے، اور ہمارے اہل اللہ ہمیشہ باوضو رہتے تھے۔ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے بڑی محنتوں سے اور بڑی پاک دامنیوں کے ساتھ اپنے بچے کی پرورش کی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ولی وہ ہوتا ہے جو سنتوں کا انتہائی درجے کا پابند ہوتا ہے، اور اصل چیز اور خلاف عادت اور کرامت اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ اس کی زندگی میں سنت کے خلاف کوئی چیز نہیں دیکھتی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی میں بات کر رہا تھا،
بچپن میں ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. ماں نے بڑی محنتوں کے ساتھ مزدوریاں کر کر کے بچوں کا پیٹ پالا اور پیسے ختم ہو جاتے تھے تو ماں جو ہے بچوں کو جمع کرتی تھی اور جمع کر کے کہتی تھی کہ بچوں اللہ کے مہمان بننا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ مہمان بننا کس کو پسند نہیں ہے، کیونکہ مہمان کو کچھ محنت نہیں کرنی ہوتی، بسم اللہ پڑھ کے کھا لینا ہے اور الحمدللہ کہہ کے اٹھ جانا ہے. سب محنت میزبان کو صبح سے بیچارے دماغ پاشی کرتی تھی خواتین، جب جا کے ابھی رات کو ہم کو کھانا کھلائے. ہم نے کیا کیا؟ بسم اللہ پڑھی اور کھا لیا اور الحمدللہ پڑھ کے اٹھ گئے اور مولوی انور صاحب کو دعا دے دی. تو سب سے اچھا کام اور آسان کام دو ہے. کسی کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھا لینا سب سے آسان کام، اور کسی امام کے پیچھے یہ کہہ کر نماز پڑھ لینا کہ نماز پڑھتا ہوں میں اس امام کے پیچھے، اب سب ذمہ داری امام کی. حدیث شریف میں فرمایا الامام ضامن، امام ذمہ دار ہے، یہ جنت میں لے جائے، جہاں اس کو لے جانا وہ لے جائے، ہماری ذمہ داری ختم ہوئی، وہ لے جائے گا اب ہم کو. بیچارے امام کی اتنی ذمہ داری تو ویسے ہی ہے، اور پھر اوپر سے متولی حضرات ہیں، وہ ذمہ داریوں کو اور بڑھا دیتے ہیں اور اس کو ذمہ داریاں یاد دلاتے ہیں. 6 کروڑ کی مسجد بنائے گا اور 6,000 روپے جو ہے امام کو دینے کی ہمت نہیں. کیا اولیاء کی سیرت سننے آئے؟ اپنے اماموں کو خوب نوازو اور دو اور بخشو. ہر امام اللہ کا ولی ہے. حدیث کو اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو میں کہہ سکتا ہوں جس نے لا الہ الا اللہ سچے دل کے ساتھ پڑھا ہے وہ سب ولی. اور دلیل قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دوست ہیں، ولی ہیں. ان کو کفر کے اندھیرے سے نکالا اور ایمان کا اجالا عطا فرمایا. یہ مقام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. تو اللہ کا مہمان کون بنے گا؟ سب بچے انگلی اٹھاتے کہ ہم اللہ کے مہمان بنیں گے. وہ کہے ہم اللہ کے مہمان. اللہ کے مہمان بننے کا طریقہ یہ ہے بیٹا کہ اپنے روزہ رکھنا ہے. انجم بھائی کیا کہا؟ روزہ رکھنا ہے. بچے روزہ رکھتے 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 عادی ہو گئے، بچپن سے روزے کے عادی ہو گئے. اور جب ماں زیادہ کھانا چند دنوں تک کھلاتی اور روزہ نہ رکھواتی تو بچے مچل کر کہتے، خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے کہ امی جان اللہ کا مہمان نہیں بناتے آپ، یعنی روزہ نہیں رکھواتے ہمارے پاس. وہ بچپن کے زمانے سے روزہ رکھتے رکھتے آج الحمدللہ میں بزرگی کی اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچا ہوں، لیکن بفضلہ تعالی آج بھی روزہ بہت آسانی کے ساتھ رکھتا ہوں. تو جو کثرت سے طاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ خود بخود اس کو ولایت کے درجات عطا فرماتے ہیں، نزدیکیاں عطا فرماتے ہیں. غوث، قطب، ابدال، یہ سب غوث اعظم یہ درجہ ہے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے. اب آدمی اللہ والا بنتا ہے تو اپنے آپ کو مٹانے سے بنتا ہے. بے نفسی چاہیے، اپنے آپ کو مٹا کے خاک کر دینا پڑتا ہے. مشہور ہونے کے بجائے اور چھپنے کے بجائے چھپنے کا مزاج بنانا پڑتا ہے. مٹا دو اپنے آپ کو. فنا کا درجہ، ولی کون ہے؟ جو درجہ فنا پہ پہنچا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں فنا کر ڈالا. پھر ان کے یہاں خوشیاں بھی مہمان بن کے آتی ہے، غم بھی مہمان بن کے آتے ہیں. نہ غم سے متاثر ہوتے ہیں نہ خوشیوں سے بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں. اللہ والوں کا حال ہر وقت یہی رہتا ہے. غوث اعظم رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ اپنا وہ جو قیمتی ہیرا خزانے کے اندر کئی کروڑ روپے کا تھا وہ گم ہے. فرمایا الحمدللہ.
پھر تھوڑے عرصے کے بعد آ کے خزانچی نے بچایا گا، حضرت وہ تو مل گیا۔ فرمایا الحمدللہ۔ جو حضرات بیٹھے تھے وہ ایسے موقع پر ذرا ادب سے اللہ والوں سے پوچھ لیتے ہیں، حضرت وہ جو پہلا موقع تھا اس میں تو انا للہ پڑھنی چاہیے، اس میں بھی آپ نے الحمدللہ پڑھ لی، اور ابھی دوسرے موقع پر بھی آپ نے الحمدللہ پڑھ لی، یہ تو سمجھ میں آیا، لیکن وہ سمجھ میں نہیں آیا۔ بہت سی چیزیں سمجھ میں آتی، نہیں سمجھ میں آئے تو صحابہ کرام پوچھتے تھے۔ حدیث شریف میں فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے ظالم بھائی کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ ظاہری بات ہے کہ دماغ کے اندر خیال پیدا ہو گیا کہ بھئی مظلوم کی مدد کرنا یہ تو ایمانی عمل ہے، ہر مظلوم کی مدد کرنا ہر ایمان والے کا اسلامی اور ایمانی فریضہ ہے، یہ اس کو کرنا ہے۔ لیکن ظالم کی مدد کر، ظالم ظلم کر رہا ہے تو اس کی کیسے مدد کریں گے؟ ارے اللہ نے آقا کو یہ مسائل حل کرنے کے لیے تو بھیجا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کو ظلم سے روکنا یہ ظالم کی مدد ہے۔ تو سمجھ میں نہ آئے تو بات پوچھنی چاہیے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ہیرا گم ہوا تو آپ نے الحمدللہ پڑھا، ہیرا ملا تو آپ نے الحمدللہ پڑھا، یہ الحمدللہ کس پر پڑھا؟ فرمایا نہ ہیرے کے آنے پر پڑھا نہ جانے پر پڑھا، بلکہ جب ہیرا جانے کی خبر آئی تو میں نے دل پر غور کیا کہ میرے ایمان پر اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو مجھے محبت ہے اس میں تو کوئی کمی نہیں آئی ہیرے کے جانے کی وجہ سے۔ میں نے دیکھا میرے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑا، میں نے تو اس پر الحمدللہ کہا، الحمد میں اس پر بولا ہوں۔ اور جب ہیرا آ گیا اور دل بہت خوش ہونے لگا تو پھر میں نے دل کی حالت پر غور کیا کہ میرے ایمان پر کوئی اثر تو نہیں پڑا، حد سے باہر تو نہیں نکلا۔ پھر میں نے دیکھا کہ الحمدللہ دل اپنے ایمانی اصلی تقوی والے حال پر ہے، اس پر میں نے کہا الحمدللہ۔ تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ کسی مسجد میں گئے، بہت تھکے تھے، ہارے تھے، چلے تھے، ابھی نظارت کے پاس گاڑیاں بھی تو تھی نہیں، پھٹا ٹوٹا حال، پھٹی ہوئی گودڑی، پھٹا ہوا لباس۔ صوفی کو صوفی اس لیے کہتے ہیں کہ بیچارے نے صوف کے کپڑے پہن رکھے ہیں، گرم کپڑے گرمی کی موسم میں پہن رکھے ہیں، اسے کپڑوں سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ تو اپنی جان، اپنی روح، اپنا ایمان، اپنا تقوی بنانے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ دنیا والے کیا کہتے ہیں اس کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہو۔ اس لیے ان کو صوفی کہا جاتا ہے، تصوف وہاں سے نکلا ہے۔ ہر ولی تصوف کا آدمی ہوتا ہے، صوفی ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے۔ تھکے ہارے تھے، مسجد کے اندر جا کر لیٹ گئے۔ ذمہ دار حضرات نے کہا بھائی مسجد میں نہیں سو سکتے۔ انہوں نے کہا سونے دو، میں رات کو اٹھ جاؤں گا، اللہ اللہ کروں گا، مجھے اور کوئی کام نہیں ہے، میں بہت تھکا ہوں، میں سیڑھی اتر کے اب جا بھی نہیں سکتا۔ ذمہ داروں نے اتنی زبردستی کی، انہوں نے کہا تم اٹھا کے ڈال دو نیچے تو ڈال دو، باقی میں نہیں جاؤں گا۔ تو وہاں جو ذمہ دار تھے، جو پہچانتے نہیں تھے، جو حضرت کے مرتبوں کو، اللہ والے چھپے رہتے ہیں نا، ان کے مرتبوں کو پہچاننا اور معلوم کرنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ جب وہ چلے جاتے ہیں تو بعد میں پتہ چلتا ہے، بعد میں لوگ تعریفیں کرتے ہیں، لیکن وہ اپنا سب چھوڑ کر چلے جا چکے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ان کو دونوں ہاتھ اور پیر پر سے پکڑا اور سیڑھی کے پاس لائے اور وہاں سے دھکا دیا۔ سیڑھی پر سے گرتے گرتے لڑکتے لڑکتے نیچے آئے تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے دل کے اوپر بات ڈالی کہ اے جنید، تم محنت کرتے، مجاہدے کرتے تو وہ درجے ولایت کے نہ ملتے جو ایک سیڑھی سے دوسری زینے پر گرتے ہوئے ہم نے تم کو دے دیے۔
وہ مرتبہ نہ ملتا تو ظاہر میں تو تم کو سیڑھی سے گرایا ہے، لیکن اللہ نے تمہیں مرتبہ ولایت میں اٹھا دیا ہے، اونچا مقام تمہیں عطا کیا ہے۔ انہی جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک مرید رہتا تھا، وہ مرید بہت عرصے سے حضرت کو دیکھتا تھا، کئی سال ہو گئے وہ رہا۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ حضرت اب میں اجازت چاہتا ہوں، اب آپ کے پاس رہنے کا کوئی مطلب نہیں رہا، جانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے کہا کہ ابھی تو مراتب جو ولایت کے طے کرنے ہیں وہ باقی ہیں، اسباب باقی ہیں، کیوں چلے جا رہے ہو؟ جواب دیا کہ آپ کے پاس میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی، خلاف عادت بزرگوں کے یہاں کرامتیں جو ظاہر ہوتی ہیں وہ آپ کے یہاں کوئی کرامت میں نے نہیں دیکھی۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا ایک بات بتاؤ، کتنے سال سے ہو؟ 10 سال سے۔ کوئی بات خلاف سنت دیکھی؟ جواب دیا کہ یہ تعجب کی بات ہے کہ آج تک کوئی بھی بات خلاف سنت نہیں دیکھی۔ فرمایا سنتوں پہ استقامت یہ کرامتوں میں سب سے بڑی کرامت ہے۔ لوگ کرامتیں ڈھونڈتے ہیں، دنیا میں بعض اللہ والے ایسے گزرے ہیں کہ جن کے ہاتھوں پر کسی قسم کی کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود انہیں اللہ والوں میں شمار کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا نہایت عالی شان مقام رہا۔ وجہ ان کی اتباع سنت، ایمان اور تقوی، اللہ کا ڈر۔ ایک بزرگ نے تربوز نہیں کھایا، پوچھا گیا کہ آپ تربوز کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا میرے آقا نے تربوز کھایا ہے کہ نہیں، اور کھایا تو کس طرح سے کھایا یہ مجھے مل نہیں سکا، اس بنا پر مجھے مرغوب ہونے کے باوجود تربوز چھوڑ رہا ہوں، میرے آقا کے کھانے کے طریقے کے نہ معلوم ہونے کی وجہ سے۔ اتنا سنتوں کی اتباع۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں احادیث جو ہم لوگ پڑھتے ہیں نا اس لیے پڑھتے ہیں کہ حدیث میں جو سنتیں حضور کی بیان کی ہے عملی طور پر، وہ تمام سنتوں کو زندگیوں کے اندر اتارا جائے۔ جتنی زندگی میں سنتیں آئیں گی اتنا دین آئے گا، جتنا دین آئے گا اتنی ولایت کے قریب اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا۔ آدمی اللہ کے قریب کیسے پہنچتا ہے؟ ایک حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ قریب آدمی اللہ تعالیٰ کے فرض نمازوں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ولی کے معنی قریب، نزدیک۔ اللہ کے نزدیک جانا چاہتے ہیں تو پہلے 5 گانا نمازوں کی پابندی کر لیجئے، قرب حاصل ہوا۔ اب یہ قرب کو بڑھانا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر حدیث میں فرمایا کہ یہ قرب کو اور یہ نزدیکی کو نوافل کے ذریعے سے بڑھاتے 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 اس مقام پر پہنچتے ہیں، اس مقام پر پہنچتے ہیں، اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ بندے کے اللہ تعالیٰ آنکھ، کان، ہاتھ، پیر بن جاتے ہیں۔ ایک اللہ والے کو پوچھا آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ فرمایا
جس نے اپنے مزاج کو اللہ کے حکموں کے تابع کر دیا ہو۔ اس کا مزاج کیا پوچھتے ہو؟ جیسا ان کا مزاج ایسا ہمارا مزاج، کوئی چیز میرے خلاف مزاج نہیں ہے، اس بنا پر کہ سب مزاج میں نے اپنے اللہ کے تابع کر دیا۔ تو اصل میں اللہ کے تابع ہو جانا، اللہ کی احکام کے تابع ہو جانا، سنتوں کا پابند ہونا، وہ حدیث میں عرض کر رہا تھا کہ حدیث میں فرمایا جتنی چیزیں ہیں تمام پر اللہ والا کہتا ہے میں عمل کر چکا، لیکن ایک حدیث پر عمل نہیں کر سکتا۔ کون سی حدیث ہے؟ فرمایا وہ حدیث وہ ہے جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا۔ یہ بھی ایک سنت ہے۔ ایک ام المومنین نے بھی بیت اللہ کا طواف عذر کی وجہ سے سوار ہو کر کیا۔ اس زمانے میں بیت اللہ کھلا ہوا تھا، آرام سے اونٹ اندر داخل ہو سکتے تھے، لیکن کہا موجودہ دور میں تو بھائی چپل لے کے جانا بھی مشکل ہے، تو پھر کیسے جو ہے اندر اونٹ لے کر جا سکتے ہیں؟ تو میں مجبور تھا، اس بنا پر یہ سنت پر مجھ سے عمل نہ ہو سکا، ورنہ بفضلہ تعالی جتنی سنتیں ہیں تمام پر ایک ایک کر کے میں نے عمل کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ اس پر میں نے بات کی۔ اب میرے بعد مولانا ارشد صاحب بہت مطالعہ کر کے آئے اور ابھی تک موبائل دیکھ رہے ہیں، اس لیے اب وہ آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے سورت کے اولیاء کرام کی سیرت مقدسہ کیا ہے۔ اپنے مطالعے کی روشنی میں آپ کے سامنے وہ تمام حقائق جو ہیں وہ بیان کرنے والے ہیں۔ تو اب میں اپنی بات کو، میں نے سیرت اولیاء مطلقاً بیان کی ہے اور سب بیان نہیں کی ہے، ایک ذرا سا ذرہ انجم بھائی میں نے بیان کیا ہے۔ اولیاء کی سیرت بیان کرنے کے لیے نبیوں سے شروع کر کے اگر بات بیان کریں گے تو پوری رات گزر جائے گی، لیکن بات ختم ہونے والی نہیں ہے۔ مختصر یہ ہے کہ ہم کو سیرت میں سے 3 چیزیں لے لینی ہے۔ ایک یہ کہ ایمان کے ساتھ زندگی گزارو۔ آج ایمان پر زندگی گزارنا کتنا مشکل ہو رہا ہے، یہ مولانا سمجھائیں گے ابھی۔ اور دوسرا نمبر تقوی والی، اللہ سے ڈرنے والی زندگی گزارنا، نمبر 2۔ اور نمبر 3 جو ہے سنتوں کی انتہائی درجے کی پابندی، نمازوں کی پابندی، احکام کی پابندی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ انہی گزارشات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ آرام سے تشریف فرما رہے ہیں اور حضرت کی بات سے پوری طرح فیض یاب ہوں۔ مجھے چونکہ صبح پڑھانا بھی ہے، ذمہ داریاں بھی ہے، اس لیے آپ حضرات اپنی جگہ تشریف رکھتے ہوئے مجھے اجازت دے دیں گے۔ میں سلام عرض کرتا ہوں، آپ جواب عنایت فرما دیں، بڑا احسان ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔